صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک ہے، جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہم اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ یوں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اور بھی ہیں، آپ کی صفات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس حدیث پاک میں آپ کے 5 ناموں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا لفظ حمد سے نکلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، یہ اس ہستی کا نام ہو سکتا ہے کہ جو اس بات کی حقدار ہو کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرے۔ اور یہ نام اس ہستی کو سجتا اور سنورتا ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب اور کوئی نقص نہ ہو، جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام نامی، اسم گرامی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران میں حق تعالیٰ نے اس نام کا یوں تذکرہ فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ غزوہ احد میں کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام تھے جو یہ خبر
سن کے نڈھال ہو گئے، ہتھیار رکھ کے بیٹھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا یہ مقام نازل فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، جس طرح کہ آپ سے پہلے رسول آئے دنیا سے چلے گئے، آپ بھی جانے والے ہیں۔ تو بھلا یہ بتاؤ کہ اگر آپ دنیا سے چلے گئے کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے؟ اور جو کوئی گمراہ ہوگا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ دوسرا مقام سورہ الاحزاب میں ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام رسالت اور ختم نبوت کا تذکرہ فرما کر آپ کا اسم گرامی ذکر فرمایا۔ تیسرا مقام قرآن کریم کی اس سورہ میں ہے کہ جس سورہ کا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم رب العالمین جنتی لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اور فرمایا ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو آپ پر نازل کیا گیا وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔
گویا جو آپ پر نازل کیا گیا وہی حق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ چوتھا مقام سورہ الفتح میں ہے، اور اس سورہ کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ یہ آخری دو آیتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، دین حق دے کر، اس لیے بھیجا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ اپنے دین کو ساری دنیا کے ادیان پر غالب کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ اور کون سے رسول کو بھیجا؟ محمد رسول اللہ، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس نام نامی، اسم گرامی کو 4 مقامات پر بیان فرمایا، اور پیارے آقا نے فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نام اس ہستی کا ہے کہ جس کی تعریف ہو، بار بار تعریف ہو، بہت زیادہ تعریف ہو، جو اس بات کے حقدار ہو کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرے، جو عیبوں سے پاک ہو، نقصوں سے، نقائص سے پاک ہو، جس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، جس کے اندر کوئی عیب اور کوئی نقص نہ ہو، اس ہستی کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم جب قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تعریف، آپ کی ثنا، آپ کی مدح کی گئی، بار بار کی گئی، ہر ایک نے آپ کی تعریف کی،
اور قرآن کریم تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے اس وقت بھی دنیا میں آپ کی تعریف ہو رہی تھی۔ دنیا میں لوگ بڑے لوگوں کی سوانح عمری لکھتے ہیں، ان کی زندگی کے حالات لکھتے ہیں۔ ہر ایک کی سوانح عمری کا آغاز اس کی پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہمارے آقا وہ ہے کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس دنیا کے اندر میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ کی تعریف دنیا میں ہو رہی تھی۔ بلکہ ابھی دنیا میں نسل انسانی کا آغاز نہیں ہوا تھا، ابھی صرف آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کر کے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم ارواح میں نبیوں سے اللہ نے میثاق اور وعدہ لیا، اے میرے نبیوں میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، میں تمہیں دنیا کے اندر نبوت اور رسالتوں سے سرفراز کر دوں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایسے عالم میں تمہارے پاس میرا رسول، میرا محبوب پیغمبر محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم نے میرے محبوب پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہوگا۔ میرے محبوب پر تمہیں ایمان لانا ہے۔ ان کے آ جانے کے بعد پھر تمہاری نبوت کا سلسلہ چل سکتا، ان کے آ جانے کے بعد پھر تمہاری نبوت نہیں چلے گی، تمہاری رسالت نہیں چلے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کا تذکرہ عالم ارواح میں بھی ہو رہا تھا، آپ کی تعریفیں عالم ارواح میں ہو رہی تھی۔ اے میرے نبیوں اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ جب وہ تیرا محبوب ہماری موجودگی میں آ گیا، اس کے آنے کے بعد ہم اس کے غلاموں میں شامل ہو جائیں گے، ہم اس کا کلمہ پڑھیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کے ساتھ
تعاون کریں گے، اس کی نصرت اور تائید کریں گے۔ رب العالمین نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ پروردگار عالم نے فرمایا میرے نبیو تم بھی گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ۔ فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ، اور یہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی تعریف کی جائے بار بار تعریف ہو، ہر کوئی تعریف کرے۔ اور ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ جب سے ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے ہر کسی نے آپ کی تعریف کی، اپنے اپنے انداز میں تعریف کی، اپنے اپنے اسلوب میں تعریف کی، اپنے اپنے الفاظ میں تعریف کی۔ کسی نے زبان سے کی، کسی نے قلم سے کی، اپنوں نے تعریف کی، بیگانوں نے تعریف کی، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آج تک میرے آقا کی تعریف کا کوئی حق ادا نہیں کر سکا۔ میرے آقا کی تعریف کا حق ادا کیا تو رب العالمین نے اپنے قرآن میں حق ادا کیا ہے۔ جو تعریف اللہ نے قرآن کریم میں کر دی ہے، کائنات میں کوئی ایسی تعریف کر سکتا؟ بلکہ پورا قرآن ہے ہی میرے آقا کی تعریف، میرے آقا کی سیرت۔ قرآن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنے والا آیا، اماں جان یہ بتائیے کہ آقا کا اخلاق کیسا تھا، آقا کا رہن سہن کیسا تھا، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کا کردار کیسا تھا۔ اماں جان پوچھتی ہیں سوال کرنے والے یہ تو بتا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر۔ عرض کیا اماں جان قرآن کریم تو پڑھتے ہیں۔ اماں جان نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کان خلقہ القرآن۔ آقا کی سیرت کے بارے میں سوال کرنے والے، آقا کا کردار کیسا تھا، سیرت کیسی تھی، آپ کی زندگی کیسی تھی؟ اگر آقا کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے تو اللہ کے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ۔ آپ کی سیرت اللہ کا قرآن ہے، قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھ۔ قرآن مجید کے ہر صفحے پر آقا کی سیرت کا حسن بکھرا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک قرآن وہ ہے کہ جس کی تلاوت نمازوں میں کی جاتی ہے، جو دو جلدوں کے درمیان صفحات پر لکھا ہوا ہے، جسے ممبروں پہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک قرآن وہ ہے، اور دوسرا قرآن وہ ہے جو مدینہ کی گلیوں کے اندر چلتا پھرتا محمد کی شکل میں نظر آتا ہے صلی اللہ۔ وہ قرآن وہ ہے جو اس قرآن
کا عملی نمونہ ہے۔ اس قرآن کی اگر عملی تصویر دیکھنی ہو تو وہ مدینہ کے تاجدار رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن آپ کی تعریف، کہیں میرے آقا کے چہرہ انور کا تذکرہ ہے، اس قرآن میں کہیں اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، کہیں آپ کے سینہ مبارک کا تذکرہ فرماتے ہیں، کہیں اللہ قرآن کریم میں اپنے محبوب کے ہونٹوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، کہیں اللہ قرآن کریم میں اپنے محبوب کے جہاد کا تذکرہ فرماتے ہیں، کہیں آپ کی نماز کا تذکرہ فرماتے ہیں، کہیں اللہ اپنے محبوب کے سجدوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، کہیں اللہ رکوع کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ احکم الحاکمین اپنے محبوب کے سیرت پاک کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک اللہ اپنے محبوب کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ قرآن فرمایا کان خلقہ القرآن، اے سوال کرنے والے، آقا کی سیرت کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کے قرآن میں تلاش کرو۔ تعریف فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن آپ کی تعریف سے بھرا ہوا، قرآن سے میرے آقا کی تعریف کے کون کون سے پہلو کو بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر نبی کے خطاب کو تذکرہ قرآن میں فرمایا، ذکر فرمایا، لیکن انداز مختلف تھا۔ ہر نبی کو اللہ نے جب پکارا اس کا نام لے کر پکارا۔ آدم کی باری آئی، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ جناب نوح کی باری آئی، فرمایا وقیل یا نوح اہبط بسلام۔ فرمایا ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ کہیں فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عیسی ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ نے جس نبی کو پکارا نام لے کر پکارا، لیکن جب میرے تیرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، قرآن کا انداز بدل گیا، قرآن کے الفاظ بدل گئے،
कुरान का उसलूब बदल गया, ढंग बदल गया, रंग बदल गया। कई रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। कई फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर। कई रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। कई फरमाया या अय्युहन नबी। और कहीं रब्बुल आलमीन ने फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। अल्लाह ताला ने मेरे तेरे आका को जब कुरान में खिताब किया तो नाम लेकर खिताब नहीं किया, मेरे आका की सिफात के साथ खिताब किया। कहीं फरमाया ए कमली ओढ़ने वाले, ए चादर ओढ़ने वाले, ए मेरे रसूल, ए मेरे नबी। कुरान आपकी तारीफ करे। मेरे आका ने फरमाया अना मुहम्मदुन, मैं मुहम्मद हूं सल्लल्लाहु। ये उस हस्ती का नाम है जिसकी तारीफ हो, बार बार तारीफ हो, हर कोई उसकी तारीफ करे। कुरान आपकी तारीफ करता है। और मेरे आका ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया लोगो अना सय्यदु वल्द आदम वला फखर, मैं सारी औलाद आदम का सरदार बनकर आया हूं लेकिन मुझे कोई फख्र नहीं। आप पूरी कायनात के सरदार बन के आए। फरमाया क़यामत का दिन होगा, हम्द का झंडा अल्लाह मेरे हाथ में अता फरमाएंगे। लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा। मैं कुर्बान जाऊं, आपका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्द हम्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका नाम है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी हम्द से है। और क़यामत वाले दिन आपको जो झंडा मिलेगा वो होगा लिवाउल हम्द, हम्द वाला झंडा होगा। आपकी सबसे ज्यादा तारीफ अल्लाह की मखलूक में, अल्लाह की मखलूक में इतनी तारीफ किसी की नहीं हुई जितनी तारीफ मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। और अहमद आगे आएगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला, हम्द करने वाला। और जब आपको झंडा दिया जाएगा क़यामत वाले दिन, वो झंडा के सारी नौ इंसानियत, सारी उम्मतें जिस झंडे के नीचे होंगी उस झंडे का नाम भी है लिवाउल हम्द, हम्द का झंडा। और
کیا عظیم پرواز ہے جناب حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی خیال کی، کیا عظیم پرواز ہے۔ میرے آقا کی تعریف کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب حسان یاد آگے، جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عظیم پرواز ہے ان کے خیال اور ان کی سوچ کی۔ جناب حسان تعریف کرتے کرتے بڑی عظیم بات کہہ گئے، فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں میرے آقا کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نام میں سے اپنے محبوب کا نام نکالا ہے۔ اللہ نے اپنے نام میں سے اپنے محبوب کا نام نکالا ہے۔ فرمایا عرش اللہ کا نام بھی، اللہ کا نام بھی حمد سے ہے، اللہ کے محبوب کا نام بھی حمد سے ہے۔ فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا محمد۔ عرش والا خود محمود ہے اللہ، حمید انکا حمید مجھے عرش حمید محمود، فذو العرش محمود وہذا محمد، عرش والا خود محمود ہے اور میرے آقا محمد ہے صلی اللہ، اونچی آواز سے کہو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا عظیم بات کہہ دی، تعریف کی جناب حسان نے۔ آگے فرماتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ۔ فرماتے ہیں اللہ نے میرے محبوب کو یہ شان عطا کی ہے کہ میرے محبوب کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ نے میرے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب 5 اذانوں کے اندر مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام بھی جوڑ دیا کہ مؤذن 5 اذانوں میں جہاں اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے وہاں اللہ کے محبوب کی رسالت کی بھی گواہی دیتا ہے۔
اللہ اکبر فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ۔ محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف کی جائے، ہر کوئی آپ کی تعریف کرے، ہر کوئی آپ کی تعریف کرے، نبی آپ کی تعریف کرے، ولی آپ کی تعریف کرے، قرآن آپ کی تعریف کرے، حدیث آپ کی تعریف کرے، فرشتے آپ کی تعریف کرے، صحابی آپ کی تعریف کرے، وہ ذات اس کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ کی تعریف کریں، مجبور ہو گئے کافر آپ کی تعریف کرنے پر۔ آنے والا میرے آقا کی خدمت میں آیا، ولید میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، کافروں نے بھیجا آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کا علاج کرنے کے لیے۔ جب میرے آقا نے اس کے سامنے خطبہ پڑھانا، خطبہ مسنونہ کی تلاوت کی، اس کے سامنے میرے آقا نے قرآن کریم کی تلاوت کی، یہ ولید اپنے کافروں میں سرداروں میں واپس جا کر ان کے سامنے یہ کافر بیان کرتا ہے، کہتا ہے اے میرے سرداروں، اے قریش والوں، تم جانتے ہو میں عرب کا کتنا بڑا شاعر ہوں، میں شعروں کے اتار چڑھاؤ کو بھی جانتا ہوں، میں اشعار کے قافیہ ردیف کو بھی جانتا ہوں، میں عرب کے ادب کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے نثر کو بھی جانتا ہوں، میں عرب کے اس ادب کے بانکپن کو بھی جانتا ہوں، میں الفاظ کی عربی لغت کی فصاحت و بلاغتوں کو بھی جانتا ہوں، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جو کلام میں محمد کی زبان سے سن کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی شاعری نہیں، وہ کوئی رجز نہیں، وہ کوئی شاعری نہیں، وہ کوئی ادب نہیں، وہ کوئی فصاحت و بلاغت نہیں، وہ کسی انسان کا کلام معلوم نہیں ہوتا، وہ انسان کا کسی بشر کا کلام معلوم نہیں ہوتا۔ اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت دور نہیں کہ جب عرب کے اوپر حکمرانی ہوگی تو محمد کی ہوگی صلی اللہ۔ فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس ہستی کا نام ہے جس کی سارے تعریف کریں، جس کی اپنے تو تعریف کیا ہی کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کلمہ پڑھنے والے تو تعریف کیا ہی کرتے ہیں، وہ تو آقا کی تعریف کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن میرے آقا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ کے جانی دشمن تھے وہ بھی آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا ابو جہل سے، خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر اس نے کہا ابو جہل یہ بتاؤ کہ تم نے محمد کو کیسا پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو ابو جہل نے اس سوال کرنے والے کو جو جواب دیا، کہا سوال کرنے والے واللہ ما رأیتو بعینی ہاتین مثل محمد صلی اللہ۔
کیا بات ہے، آج آپ درود کے اندر بڑے بخل سے کام لے رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خانہ کعبہ سامنے ہے. کہنے لگا پوچھنے والے پوچھتے ہو، ہماری دشمنی اس سے بہت زیادہ، ہماری عداوت اس سے بہت زیادہ، ہماری مخالفت اس کے ساتھ بہت زیادہ. مخالفت اپنی جگہ پر، دشمنی اپنی جگہ پر، عداوت اپنی جگہ پر، لیکن خانہ کعبہ کے سامنے تم سوال کر رہے ہو تو سن لو، واللہ اللہ کی قسم ہے، ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم ہے کہ میں نے پوری زندگی کے اندر ان دو آنکھوں کے ساتھ محمد سے بہترین کوئی انسان نہیں دیکھا. صلی اللہ. فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں. صلی اللہ. جس کی اپنے بھی تعریف کرے، جس کی بیگانے بھی تعریف کریں. اور کافر ہے، انگریز ہے. دنیا کے 100 عظیم انسانوں کی 100 عظیم انسانوں کی ہسٹری کو جمع کرتا ہے. دنیا کے 100 عظیم انسانوں کی سیرت کا مطالعہ کر کے ان کو کتاب میں جمع کرتا ہے، اور میرے آقا کی سیرت کو پڑھ کر مجبور ہو جاتا ہے کہ سب سے اوپر میرے آقا کا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے پر مجبور ہے. اور پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، اس کا نام سب سے اوپر کیوں لکھا؟ یہ کہتا ہے اس لیے کہ میں نے ساری تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا ہے، مجھے محمد سے بہترین کوئی انسان نظر نہیں آیا. صلی اللہ. فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں. میرے عزیز دوست اور بزرگوں، فرمایا میرے 5 نام ہیں. سب سے پہلا نام میرے آقا نے اپنی زبان مبارک سے بتایا. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے آقا کی شان، آپ کی عظمت کو سمجھ کر آپ کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آپ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے.